ابھی کسی نے سوال کیا نا کہ خان کو کب نکالو گے، میں نے کہا جنہوں نے خان کو نکالنا تھا پیچھے سے ان کو ہی نکال دیا۔ آپ میں سے کوئی آپ سے سوال کرتا ہوں، خان کو نکالنے کی کوئی سبیل آپ کو نظر آ رہی ہے؟ نہیں۔ تو جب سبیل نظر نہیں آ رہی ہے، سارے راستے اپنے ہی لوگوں نے بند کر دیے ہیں۔ اچھا شیر افضل مروت صاحب، جو خان صاحب کے قریب لوگ ہیں مثلا عمران ریاض یا جو دوسری پارٹی میں لیڈرشپ ہے، وہ جب خان صاحب کو جا کے اڈالہ جیل میں آپ کے بارے میں سٹوریاں بتاتے ہیں تو کیسے سمجھتے ہیں کہ خان صاحب کے ساتھ جو آپ کے روابط پھر سے بحال ہو پائیں گے یا آپ کی پارٹی میں پھر سے آپ کو لے لیا جائے گا؟ دیکھیں یہ جو معاملات ہیں نا، خان صاحب موجودہ حالات میں اس پہ صحیح فیصلہ اس لیے نہیں کر سکتے ہیں کہ ان کے پاس نہ فیڈ بیک ہے، نہ اسٹیک ہولڈر تک رسائی ہے، نہ معلومات تک رسائی ہے۔ ان کو کیا علم کہ ادھر کیا ہو رہا ہے؟ محدود لوگ ان کے پاس جاتے ہیں۔ اسی لیے میں نے کہا تھا کہ ایسے معاملات ڈسپلنری میٹر یہ پارٹی پہ چھوڑ دینے چاہیے۔ آج کسی نے بتایا کہ بھائی اس طرح کی کمیٹی بن رہی ہے اسد قیصر صاحب کی سربراہی میں، اچھی بات ہے، یہ کام پارٹی کا ہونا چاہیے، آرگنائزیشن کا ہونا چاہیے، تاکہ کسی کے پاس ایک ریمیڈی تو وہ اپیل کرنے کی، کوئی اپیل تو خان صاحب کو کرتے، خان صاحب خود ہی فیصلہ کرے گا تو اپیل تو اللہ کو ہوگی، آگے تو کوئی ریمیڈی ہی نہیں چھوڑ دی ہے۔ تو آپ آگے آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اگلا نشانہ علی امین گنڈا پور ہوں گے؟ میرا خیال ہے کہ اگر ووٹ کے ناخن نہیں لیے گئے تو نشانے پہ چند اہم لوگ ہیں اور زیادہ دیر نہیں لگے گی، مہینہ کے اندر جو ہیں ان پہ حملے ہو جائیں گے۔ تو پارٹی کا کیا بنے گا؟ پارٹی والے جو ہیں اسی طرح نعروں میں کہیں گے دمادم مست کلندر ہوگا۔ کیا عمران خان یہ افورڈ کر سکیں گے، افورڈ کر پائیں گے خان صاحب اور ان کی پارٹی؟ لیکن خان صاحب کے ساتھ ہاتھ یہ ہو رہا ہے کہ جو لوگ یہ فیصلے کروا رہے ہیں وہ پارٹی توڑوا رہے ہیں۔ کس لیے توڑوا رہے ہیں؟ تاکہ اپنے مخالفین کو نکلوا کے پارٹی پہ قبضہ جما سکے۔ اصل صورتحال یہ ہے۔ کب ملنے جا رہے ہیں خان صاحب سے؟ اب تو بلا لیا گیا آپ کو۔ جب دیکھیے تاریخ میں نے ان کو کہا ہے کہ ڈیٹ وہ بتا دیں تاکہ ایسا نہ ہو کہ میں پھر چلا جاؤں اور وہ وہاں پہ یہ عبداللہ بن اوبی کا یہ ساتھی بیٹے ہو اور وہ پھر جو ہے کہیں کہ خان صاحب نہیں ملنا چاہتے ہیں۔ میں نے کہا پھر ایسی جو ہے ڈسگریس قبول نہیں ہوگی، تو لہذا خان صاحب تاریخ دے دیں تو میں جاؤں گا اسی دن اور انشاءاللہ خان صاحب سے ملاقات ہوگی، لیکن گلے میرے ہوں گے، شکوہ میرا ہوگا، زیادتی میرے ساتھ ہوئی ہے، میں کوئی رحم کی بھیک مانگنے نہیں جا رہا ہوں۔ وہ میرا لیڈر ہے اور میرا اتنا حق تو ہے، استحقاق تو ہے کہ اپنے لیڈر کو گلہ تو کر سکوں۔ یہ بار بار نکالا جانا، شوکازیں اور جناب یہ اپنی آفیشیل میڈیا پیچھے پڑ جانا، یہ چیزیں خان کو بتاؤں گا۔ اس کے قصور آپ کا یہ تو نہیں ہے، آباد رہو گے، خوش رہو گے، یہ تو نہیں ہے کہ آپ نے فنڈنگ کا ایک حساب مانگا تھا کچھ عرصہ پہلے؟ فنڈنگ کا حساب ایک بات نہیں ہے، اور بھی بڑے حساب کتاب رہتے ہیں، لیکن پارٹی کو میرے بیان سے انگلیاں اٹھیں گی، میں نہیں بات کرنا چاہتا ہوں بہت ساری چیزوں پہ۔ لیکن یہ قصور ہے آپ کا، آپ سمجھتے ہیں؟ میں تو ہوں ایسا آدمی، میرا قصور میری ذات میں ہے، میں باز نہیں آ سکتا ہوں حق اور سچ کے لیے۔ میں نے ہر معاملے پہ اختلاف کیا ہے۔ میں آپ کو ایک بات بتا دوں، میرے خلاف سب سے پہلے پارٹی میں اختلافات اس دن پیدا ہوئے جس دن میں نے میڈیا پہ بیرسٹر گور کے چیئرمین بننے کا اعلان کیا تھا۔ مجھے روکنے کی کوشش کی گئی کہ یہ اعلان آپ نہ کریں، اور کون وہ لوگ تھے اور کیوں وہ یہ نہیں چاہتے تھے۔ آپ کو یاد ہوگا، میں آپ کو یاد دلا دوں، میں نے اعلان کیا، پی ٹی آئی آفیشل سے ٹویٹ لگا کہ جو مروت صاحب نے جو کہا ہے یہ غلط ہے، جھوٹ ہے، کوئی ایسا جو ہے بیرسٹر گور کو چیئرمین بنانے کی یا پارٹی میں جو ہے انٹرا پارٹی الیکشن میں اس کو آگے لانے کا کوئی فیصلہ خان نے نہیں کیا۔ آپ کو یاد ہے نا؟ جی یاد ہے۔ تو میں نے دوبارہ ٹویٹ لگایا، میں نے کہا یہ جو آپریٹر بیٹا ہوا ہے، کیونکہ اس وقت میں سینئر نائب صدر تھا پارٹی کا، اور میں نے کہا چیئرمین اندر ہیں، شاہ محمود صاحب اندر تھے، پرویز الہی صاحب اندر تھے، ایک سینئر موسٹ میں تھا۔ تو میں نے کہا میری بات غلط ہے، جو آپریٹر بیٹا ہوئے اس کی بات درست ہے۔ میرے ساتھ اختلافات اس دن سے پیدا ہوئے ہیں، اب کسی اور دن کے لیے صحیح کہ وہ کون لوگ تھے اور اس کے پیچھے کیا وجوہات تھی اور کیوں جو ہے بیرسٹر گور صاحب کا آنا قبول نہیں تھا، یہ کسی اور دن کے لیے صحیح۔ آج فیصل واڈا صاحب سے ایک صحافی نے سوال پوچھا کہ شیر افضل مروت صاحب کو آپ پارٹی میں لیں گے، تو انہوں نے کہا کہ وہ تو میری پارٹی میں۔ پورا جواب کیا تھا ان کا وہ بتائیں۔ جی یہی انہوں نے یہی کہا ہے کہ وہ تو میری پارٹی سے ہی ہیں۔ دیکھیں ہمارے ساتھ تو فیصل واوڈا صاحب جیسے لوگ ابھی تک ہماری پارٹی میں ہیں،
ٹھیک ہے نا, میری کوشش یہ ہے کہ ان کو بھی نکال کے ان کے پاس بھیج دیں. اچھا, یہ مریم صاحبہ کے حوالے سے لوگ کافی ان کو تعریف کر رہے ہیں کہ یہ جو ناجائز تجاوزات انہوں نے ہٹائے ہیں, تو لوگ کہہ رہے ہیں کہ وہ بہت اچھا کام کر رہی ہیں. بس ناجائز تجاوزات قانون کی نظر میں قبضے کے مقابلے میں چھوٹا جرم ہوتا ہے, تو ناجائز تجاوزات تو ہٹوا رہی ہیں, جو قبضہ کیا ہوا ہے وہ اگر ختم کر دیں تو مہربانی ہوگی. تو یہ ڈاکٹر عارف علوی صاحب امریکہ گئے ہوئے ہیں, وہاں پر ان کی بہت سارے لوگوں سے ملاقات بھی ہوئی ہے. کیا آپ سمجھتے ہیں کہ وہاں سے عمران خان کے لیے کوئی ریلیف آ سکتا ہے؟ ڈاکٹر آپ کی عارف ذاتی رائے اس پہ کیا ہے؟ ڈاکٹر عارف علوی صاحب جب یہاں ایوان صدر میں بیٹھے تھے اس وقت ریلیف نہیں دے سکے, امریکہ سے کیا ریلیف لائیں گے؟ سر یہ جو ایمینیز آپ کے ساتھ جلسے کر رہے تھے, یہ آج کیوں خاموش ہے؟ وہ ان ایمینیز سے آپ پوچھیں نا, ان ایمینیز سے پوچھیں جو میرے ساتھ برے دنوں میں بھاگتے آئے ہیں, آج خاموش ہیں, ان کو خاموش نہیں رہنا چاہیے. اچھا, یہ سر اسکرین کے اوپر ہم نے لڑائیاں دیکھی ہیں بہت سارے پولیٹیشین کی. یہ ایک لڑائی ہوئی ہے فواد چودھری اور شعیب شاہین صاحب کی آپس میں, تو کیا سمجھتے ہیں پولیٹیشین کے درمیان جو لڑائیاں ہوتی ہیں اس سے عوام میں بھی ایک تفرقہ پیدا ہوتا ہے؟ کیا یہ لڑائیاں ہونی چاہیے؟ آپ اس پر کیا کامنٹ؟ لڑائیاں نہیں ہونی چاہیے, لیکن اگر ہو جاتی ہیں تو سمجھ لو لہو گرم رکھنے کا ہے ایک بہانہ. سر بڑے شارٹ جواب دے رہے ہیں آپ. تو آگے میں کیا کروں آپ کو, مطلب میں نے آپ سے 500 سوال پوچھے. نہیں, میں ربائی تو نہیں سنا سکتا ہوں نا. آگے کوئی آگے کیا پلان ہے سر؟ ظاہر ہے پارٹی سے تو آپ نکل کے اگر کہیں اور سے آفر آتی ہے آپ کو, تو کیا کوئی پارٹی جوائن کریں گے یا عمران خان کے ساتھ یار, رہیں گے؟ یہ میری توین ہے, ایسے سوال کرتے ہو, یہ میری توین کرتے ہیں وہ صحافی جو مجھ سے کہتے ہو کہ آگے کس پارٹی کو جوائن کرو گے. لیکن بھائی سر آپ لوگوں نے مجھے فردوس شکاوان سمجھ لیا, مجھے پرویز خٹک سمجھ لیا, مجھے آپ نے جو ہیں یہ وہ چودھری سمجھ لیا کہ میں خان نے نکال دیا تو میں اب خان کے خلاف ہو جاؤں گا اور خان پہ الزام تراشیاں کروں گا. اس دن سے بہتر ہے اللہ مجھے زندگی درگور کر دیں کہ اپنے مرشد پہ, اپنے محبت پہ, اپنے عشق پہ ہم زبان درازیاں کریں. اللہ وہ دن ہی نہ لائے. لیکن سر آپ نے یہ کہا کہ جب عمران خان صاحب آئیں گے تو میں اس وقت تک, جب تک عمران خان صاحب جیل میں تو میں پارٹی میں ہوں, لیکن جب وہ آئیں گے تو پھر میں پارٹی چھوڑ دوں گا. میں نے اس کی کیا وجہ ہے؟ میں چھوڑوں گا اس لیے کہ میں سیاست میں اس لیے تو نہیں آیا تھا کہ روزانہ میرے جو ہیں ٹانگیں کھینچی جائے. اور کیا اس سیاست میں میرے لیے جہاں آپ کی عزت نہ ہو اپنے لوگوں کے ہاں, اس سے زیادہ عزت جو ہے آج کل تو مجھے نون والے دے رہے ہیں, پیپل پارٹی والے دے رہے ہیں. اپنوں سے گلہ بنتا ہے نا, مجھے یہ عزت اپنوں سے درکار تھی. اپنے تو جو ہے خان کی کان بھر رہے ہیں میرے خلاف, تو لہٰذا گلہ تو میرا بنتا ہے خان سے, میں کروں گا. باقی میں تمام سے استدعا کرتا ہوں, مجھ سے یہ سوال نہ پوچھے کہ خان کے بعد کس کو جوائن کروں گا. یاد رکھیں میرے لیے ایسی زندگی موت ہے کہ میں اپنے پیر و مرشد, اپنے عشق, اپنے لیڈر, اس کو چھوڑ کے کسی اور کا ہم رکاب بن جاؤں. بس